بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان گزشتہ بحث کا نتیجہ اور اس کے بعد بغیر اجازت کے عقد کی صحت کا نظریہ اور اس کا رد ہے۔ گزشتہ درس میں ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ عبد جب عقد انجام دیتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے مولا کا اجازہ اس کو لاحق ہوتا ہے، چونکہ پہلے اس کو اذن حاصل نہیں تھا مولا کا، اور وہ جو اجازت لاحقہ ہے اس صورت میں آیا اس کا عقد درست ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو بیان کر رہے تھے۔ اور ہم نے کہا کہ شیخ انصاری کا جو نقطہ نکاح تھا وہ یہ کہ اجازت لاحقہ مؤثر ہے، اور اس سلسلے میں جو پیچھے دلائل دیے گئے ان کا آج دوبارہ ایک اشارہ اور ان کی طرف نتیجہ، اور اس کے بعد ایک اور نظریے کا بیان اسی مسئلے میں کہ جہاں اجازت کے بغیر اگر عقد انجام دیتا ہے عبد تو بعض کہتے ہیں کہ عقد اس کا صحیح ہے حتیٰ اگر اجازت لاحقہ نہ ہو، حتیٰ اگر مولا ناراضی ہو اس کے باوجود بھی اس کا عقد درست ہے۔ اس نظریے کو بھی ہم بیان کریں گے، اس کا رد جو ہے وہ بیان ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے دو اہم مطلب ہیں، ایک گزشتہ بحث کا نتیجہ بیان کرنا، اور اس کے بعد عبد کے عقد کے متعلق تیسرا نظریہ اور اس کا رد ہے۔ دو نظریے ہم بیان کر چکے تھے۔ ایک نظریہ جو ابتدا میں احتمال عدم وقوع کی صورت میں بیان ہوا تھا، دوسرا نظریہ جو خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ اجازت لاحقہ مؤثر ہے، اور یہ تیسرا نظریہ جو یہاں پر بیان ہوگا معمولاً صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ جس میں نتیجے کے عنوان سے گزشتہ بحث پر آغا فرماتے ہیں کہ فیکون الحاصل، گزشتہ ہمارے ان بیانات کا جو حاصل ہے، جو نتیجہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ان معیار الصحہ فی معاملۃ العبد بعد کون المعاملۃ فی نفسها مما لم ینہا عنہ الشارع۔ فرماتے ہیں کہ صحت کا ملاک اور معیار کیا ہوا یہاں پر پیچھے جو ہم نے کہا کہ عقد عبد جو ہے وہ اجازت لاحقہ کی صورت میں درست ہے، تو معیار صحت عبد کے معاملے میں بعد کون المعاملۃ فی نفسها، اس مطلب کے بعد کہ وہ معاملہ اپنی ذات میں فی نفسہ ہی مما لم ینہا عنہ الشارع، ان امور میں سے ہے کہ شارع نے اس کی نہیں کی، یعنی شارع کی جو ہے وہ نہیں اس کو شامل نہیں ہے، اس نے شارع کی مخالفت نہیں کی۔ اس فرض کے بعد، اس مطلب کے بعد آغا فرماتے ہیں کہ جو معیار صحت اس عبد کے معاملے میں ہوا رضا سیدہ بوقوعہ، وہ اس عبد کے مولا سید کی رضایت ہے جو اس عبد کے معاملے کے وقوع کی نسبت لاحق ہوتی ہے اس کے لیے، اب سابقاً وہ رضا پہلے ہو او لاحقاً یا بعد میں اس کو ملحق ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی رضا ہے جو معیار صحت ہے عبد کے معاملے میں۔ پہلے سے اسے اذن سید حاصل ہے تو ٹھیک ہے، اس کا عقد شروع سے درست ہے۔ اگر اس کو پہلے سے اجازت حاصل نہیں تھی، بعد میں اجازت لاحقہ ہوا، تو یہاں پر بھی آقا فرماتے ہیں کہ چونکہ رضا آ چکی ہے لہٰذا معیار صحت وہی رضایت کا ہونا ہے۔ وَأَنَّهُ إِذَا عَصَى سَيِّدَهُ، اور یہ کہ جب اس نے اپنے سید کی نافرمانی کی، معصیت کی، اور ثم رضی السید بہا، اور پھر سید جو ہے اس کا آقا مولا راضی ہو جائے اس کے اس معاملے کی نسبت، صحا، فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ درست ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بس یہاں تک جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ عبد کا معاملہ جو ہے وہ درست ہے جب اجازہ لاحق ہو اسے، یعنی وہ اجازت لاحقہ مؤثر ہے یہاں پر، اور معیار جو یہاں صحت کا قرار پاتا ہے وہ یہی ہے کہ سید کی جو اس کا مولا ہے اس کی رضایت جو ہے وہ حاصل ہو، اب چاہے پہلے سے ہو یا بعد میں اسے ملحق ہو۔ وَأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُخَالِفُ، اور وہ بات کہ جو مد مقابل شخص اس کا قائل ہے، یعنی جو مخالف ہے اس مطلب کا، وہ جو قائل ہے وہ کیا
یعنی جو اس عبد کے معاملے کو جو درست نہیں جانتا وہ کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انما قالہ من، وہ جو بات اس نے کہی ہے مخالف، وہ من ان معصیت السید لا یزول حکمها برضاہ بعدہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ معصیت سید کی نافرمانی، اپنے آقا اور مولا کی جو نافرمانی ہے، یہ اس کا حکم زائل نہیں ہوتا برضاہ بعدہ، یعنی اس کے مولا، اس کی سید کی رضایت سے، بعدہ یعنی اس کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ معصیت ہو چکی اور اس نے معاملہ انجام دے دیا، اب وہ بعد میں رضایت دیتا ہے تو یہ بعد میں آنے والی رضایت سے اس کا حکم جو معصیت کا ہے وہ زائل نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الرِّضَا اللاحق، اور وہ جو رضا بعد میں آ رہی ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّمَا قَالَهُ الْمُخَالِف، وہ بات کہ جو مخالف کہہ رہا ہے، من ان اس کا بیان تھا، کما نقل ہوا السائل عن طائفۃ من العامۃ، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس مطلب کو سائل نے، سوال کرنے والے نے عامہ اہل سنت کے ایک طائفے، ایک گروہ سے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ غیر صحیح ہے۔ وَأَنَّمَا قَالَهُ الْمُخَالِف غیر صحیح، وہ بات جو مخالف کہتا ہے اور وہ اس طرح سے ملاک بیان کر کے عقد کو درست نہیں قرار دیتا، فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ فَفْهَمْ وَغْتَنِمْ، کہ اس کو آپ دقت سے غور کریں، سمجھیں اور استفادہ کریں۔ یعنی یہاں پر درواقع اشارہ ہے، آغا اس مطلب کی طرف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسماء الفارق کے انہوں نے اہل سنت کے اس گروہ نے درواقع معصیت سید کو معصیت پروردگار سے مقایسہ کیا اور قیاس کیا، جس طرح خدا کی نافرمانی اگر ہو جائے تو وہ بعد میں قابل تصور نہیں کہ خدا اس کی نسبت راضی ہو جائے اور معاملہ درست نہیں ہے، وہ چیز درست نہیں ہے، وہ عمل درست نہیں ہے، تو یہاں پر معصیت سید جو ہے وہ انہوں نے مقایسہ کیا، قیاس کیا ہے اسی معصیت خدا سے، اور پھر انہوں نے ادعا کیا ہے کہ پس اصل نکاح جو ہے وہ اس طرح اگر صورت پائے تو وہ فاسد ہے اور بعد میں آنے والا اجازہ بھی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر آغا نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا یہ معیار، یہ موازنہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے مطلب کی طرف کہ جس میں آغا تیسرے نظریے کی طرف بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اشارہ کر دیا کہ درواقع یہاں پہ 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ابتدا میں احتمال عدم وقوع کے عنوان سے ایک نظریہ آغا نے بیان کیا، اس کے بعد خود شیخ انصاری نے اپنے نقطہ نگاہ سے نظریہ بیان کیا کہ عقد درست ہے اور اس کے دلائل جو ہیں وہ آغا نے بیان کی، اور فرماتے ہیں کہ ایک اور نظریہ کہ جو عبد کے اس معاملے کو صحیح جانتا ہے حتیٰ اس صورت میں کہ جہاں اذن سابق اذن لاحق نہ ہو، اور پھر اس نظریے کو آغا رد فرماتے ہیں۔ وَمِن ذَلِكَ يُعْرَفُ، انہی بیانات سے جو پیچھے ہمارے بیان ہو چکے، ملاک صحت ہم نے بیان کر دیا، معیار صحت ہم نے بیان کر دیا، روشن ہو جاتی ہے یہ بات کہ ان استشہاد بعض بهذه الروایات علی صحت عقد العبد، فرماتے ہیں کہ وہ جو بعض جو بزرگان یعنی استدلال پیش کرتے ہیں ان روایات کے ذریعے، شاہد لاتے ہیں ان روایات سے کس بات پر کہ عقد عبد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْبِقْهُ إِذْنٌ وَلَمْ يَلْحَقْهُ إِجَازَةٌ، اگرچہ اذن سابق اس کو حاصل نہ ہو اور لاحقاً اس کو اجازت جو ہے وہ ملحق نہ ہو، یعنی بعد میں بھی اجازت اسے لاحق نہ ہو، پہلے بھی اذن اس کو حاصل نہ ہو، تو یہ انہی روایات سے استدلال قائم کرتے ہیں اس مطلب پر کہ عقد جو ہے یہ عبد کا یہ درست ہے۔ نہ فقط یہاں تک کہ اذن نہ ہو اور اذن بعد میں نہ لاحق نہ ہو تب بھی یہ معاملہ درست ہے، بلکہ بل ومع سبق النہی ایضاً، بلکہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اگر سابقہ نہیں تھی اس آقا کی سید کی اپنے عبد کی نسبت تب بھی یہ عبد کا معاملہ درست ہے، یعنی اگر وہ ناراض تھا، وہ اس نے نہیں کی ہوئی تھی عبد کے ان معاملات کی، اس کے انشاءات کی، اس کے باوجود عبد اگر انشاء جاری کرتا ہے تو اس کا عقد جو ہے وہ کیا ہے، درست ہے۔ کیوں وہ اس طرح سے استدلال قائم کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لأن غایت الامر هو اسیان العبد، ملاک جو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ نہایت امر یہاں پر کیا ہے کہ عبد اسیان کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، وَإِثْمُهُ یعنی غایت امر عبد کا اسیان اور اس کی نافرمانی ہے، فی ایقاء العقد، عقد کے ایقاع میں، وَالتصرف فی لسانہ الذی هو ملک للمولا، اور در واقع اسیان عبد ہے کس اعتبار سے، فی ایقاء العقد، اور اپنی زبان میں تصرف کی صورت میں کہ جو ملک مولا ہے، یعنی اس کی زبان ملک مولا ہے، یہ یوں تصرف نہیں کر سکتا اپنی زبان میں،
اور یوں یہ کلمات زبان پہ نہیں جاری کر سکتا، لہذا اس کا انشاءات جاری کرنا مولا کی اجازت کے بغیر یہ دروا کے کلمات کو جاری کرنا ہے زبان پر، یہ دروا کے زبان میں تصرف کرنا ہے جو کہ مولا کی ملکیت ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عصیان ہے، زیادہ سے زیادہ عصیان ہے، نافرمانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لیکن النہی مطلقاً لا یوجب الفساد، نہیں مطلقہ طور پہ تمام معاملات کے اندر نہیں جو ہے وہ فساد کا موجب نہیں ہے، خصوصاً النہی الناشئ عن معصیت سید، اور بالخصوص وہ نہیں کہ جو ناشی معصیت سید سے، یعنی جہاں معصیت پروردگار نہیں ہے بلکہ وہاں پر نافرمانی اپنے آقا کی ہے، اپنے مولا کی ہے، وہاں پر یہ جو نافرمانی صورت پا رہی ہے، فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ ایسی نہیں تو موجب فساد نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کہیں کہ چونکہ اس نے عصیان کیا اور اس عصیان کے بعد جو ہے وہ حرمت تکلیفی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر حرمت وضعی یعنی معاملہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یہ نہیں دلالت کرتی ہے فساد پر۔ کما یؤمئ الیہ ھذہ الاخبار الدالہ، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اسی مطلب کی طرف یہ روایات اشارہ کر رہی ہیں کہ جو دلالت کر رہی ہیں اس مطلب پر کہ ان معصیت السید لا یقدح بصحۃ العقد، کہ معصیت سید جو ہے وہ قادح نہیں ہے عقد کی صحت میں، یہ روایات ان کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف، اور معصیت سید مثل معصیت پروردگار نہیں ہے، یہ قادح نہیں ہے عقد کی صحت میں۔ تو آغا فرماتے ہیں کہ ان استشہاد بعض بہذہ الروایات فی غیر محلہ، یہاں فی غیر محلہ یہ دروا کے اسی ان کے لیے خبر ہے۔ ومن ذالک یعرف، فرمایا کہ پیچھے ہمارے بیانات سے یہ بات روشن ہوئی، کون سی بات روشن ہوئی؟ کہ ان استشہاد بعض بہذہ الروایات فی غیر محلہ، بعض بزرگان کا استشہاد ان روایات سے اس مطلب پر کہ عبد کا عقد درست ہے، یہ ملاک بیان کرتے ہوئے کہ عصیان یہاں پر فقط عصیان سید ہے، مولا ہے، اور یہاں پر یہ نئی دلالت نہیں کر رہی فساد پر، فرماتے ہیں کہ یہ پورا ان کا بیان اور اس طرح کا استشہاد لانا فی غیر محلہ، یہ کیا ہے؟ اپنے محل میں نہیں ہے، بے جا ہے، یعنی یہ استشہاد درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بل روایات، آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ کہاں سے آپ ان روایات سے یوں استدلال کر رہے ہیں؟ بل روایات ناطقۃ کما عرفت، بلکہ روایات تو یہ بیان کر رہی ہیں کما عرفت، جیسے آپ نے دیکھا پیچھے بیانات کے اندر ہم نے جو توضیحات دی، کیا بیان کر رہی ہیں؟ کیا ناطق ہیں؟ ناطق ہیں، بیان کرنے والی ہیں کہ بے ان الصحہ من جہت ارتفاع کراہت المولا وتبدلہ بالرضا بما فعلہ العبد، صحت کا ملاک کیا ہے؟ یہ روایات ناطق ہیں اس بات سے کہ صحت جو ہے وہ جس جہت سے ہے، اس جہت سے کہ مولا کی جو نارضایتی ہے وہ مرتفع ہے، وہ نارضایتی تبدیل ہو رہی ہے بالرضا، رضا سے بما فعلہ العبد، اس چیز کی نسبت جس کو عبد نے انجام دیا ہے۔ تو بس مولا اگر راضی ہی نہیں تھا یا اس کو کراہت رکھتا تھا تو یہ صحت آ رہی ہے اس جہت سے کہ اب وہ راضی ہوا ہے اس عبد کے فعل کی نسبت، اس کی وہ کراہت تبدیل ہو رہی ہے، نہ یہ کہ اصل عصیان اس کا ہے اور اس کا عصیان جو ہے وہ موجب فساد نہیں ہے، یہاں پر نہیں موجب فساد نہیں، بلکہ اس کی رضایت آ رہی ہے پیچھے، اس کی وہ کراہت تبدیل ہو رہی ہے، اس جہت سے ہم نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ درست ہے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ كَكَرَاهَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ رِضَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوُقُوعِهِ السَّابِقِ، وَلَيْسَ، یا بعض نسخوں میں وَلَيْسَت ہے کہ یعنی یہ جو کراہت مولا ہے نہیں ہے کہ کراہت اللہ عز وجل، یہ پروردگار کے نارضایتی، پروردگار کی ناراضگی کی مانند نہیں ہے، اس کی طرح نہیں ہے کہ بحیث یستحیل الرضا ہو، کہ محال ہو رضائے پروردگار بعد ذالک، اس کراہت کے بعد، بوقوعہ سابق، اس چیز کے وقوع کی نسبت جو پہلے واقع ہو چکی ہے۔ یعنی اگر پہلے انجام شدہ فعل میں انسان نے، عبد نے، کسی شخص نے خداوند متعال کی اگر جو ہے وہ مخالفت کی ہے اور وہاں پر ناراضی جو ہے، نارضایتی جو ہے وہ خداوند متعال کی ہے، تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ تبدیل ہو جائے رضا میں، وہاں رضا محال ہے، مستحیل ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ مولا کی آقا کی جو نارضایتی ہے یہ خدا کی اس ناراضگی کی مانند تو نہیں ہے کہ یہاں پر رضا محال ہو جائے بعد میں، یعنی بعد میں اگر وہ راضی ہو جائے اس عبد کے ما سبق فعل کی نسبت تو ہم کہیں کہ نہیں اس کی یہ رضا حاصل نہیں ہو سکتی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال، فرماتے ہیں کہ گویا کہ یعنی ایسے فرمایا ہے انہوں نے کہ لم یعص اللہ حتی یستحیل تعاقبہ للاجازہ والرضا، کہ اس نے عصیان نہیں کیا پروردگار کا یہاں تک کہ محال ہو اس کا پیچھے آنا اجازت کے، یعنی پھر اس کے بعد اجازت کا واقع ہونا، رضا پروردگار کا واقع ہونا یہ متعاقب قرار پائے اس کے، فرماتے ہیں کہ یہ محال بن جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَصَىٰ سَيِّدَهُ، اس نے عصیان کیا ہے اپنے آقا کا۔ فَإِذَا أَجَازَ جَازَ، اب جب اس نے اجازت دے دی سید نے، مولا نے، آقا نے، تو جاز اس عبد کے لیے وہ عمل درست ہو جاتا ہے۔ فَقَدْ عَلَّقَ الْجَوَازَ صَرِيحًا عَلَى الْإِجَازَةِ، آپ دیکھیں روایات کیا بیان کر رہی ہیں، یہاں پر تعلیق کیا ہے امام نے جواز کو واضح طور پر اجازت پر۔ فَإِذَا أَجَازَ جَازَ، تو جب اس طرح سے ہے صراحت یہاں سے اس طرح سے ہے تو واضح ہو جاتا ہے یہ مطلب کہ اگر وہ اجازت وہ رضایت بعد میں آتی ہے تو وہ ناراضگی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے رضایت میں، اور یہی ملاک صحت ہے۔ پس اگر اجازت نہ ہو تو جواز اور صحت بھی نہیں ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو کیسے، فرماتے ہیں یہ بزرگان انہی روایات سے استشہاد کرتے ہوئے کہ اگر اجازت نہ ہو تب بھی معاملہ درست ہے تو کیسے جو ہے وہ صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں تک یہ بات روشن ہوئی جو تیسرا نظریہ آقا نے بیان کیا۔ مزید اس حوالے سے تیسرے نظریے کی حمایت میں چند نکات آگے ہم اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں اور پھر ان کا رد دوبارہ وہاں پر بیان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔